السلام علیکم دوستوں، آج کے اس زبردست ایکسپلینر میں سب کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا فوکس ایک ایسے گرامر ٹول پر ہے جو انگلش بولنے میں روانی اور ایک سمارٹ، سفسٹیکیٹڈ انداز پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے، اور وہ ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس۔ جب بھی نیٹو انگلش اسپیکرز آپس میں بات کرتے ہیں نا، تو وہ اس ٹینس کو نہایت آسانی اور قدرتی انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اس ایکسپلینر کو دھیان سے سننے کے بعد سب کی انگلش بالکل فلوئنٹ لگنے لگے گی اور اس رول پر مکمل عبور حاصل ہو جائے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کل رات ٹھیک 9 بجے کا وقت ہے۔ سب افراد اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ کوئی اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنا پسندیدہ ٹی وی شو دیکھ رہا ہوگا، یا کوئی اگلے دن کے لیے تیاری کر رہا ہوگا، رائٹ؟ یہ ٹینس بالکل اسی سوال کا پرفیکٹ جواب دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آنے والے کل میں یعنی مستقبل میں ایک مخصوص وقت پر کوئی نہ کوئی کام لازمی جاری ہوگا۔ آج کے اس سفر میں ہم سب سے پہلے بنیادی اصول دیکھیں گے، پھر روزمرہ کے 5 عملی استعمالات کو سمجھیں گے، اس کے بعد دوسرے ٹینسز کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہوگا، کچھ عام غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جن سے بچنا ہے، اور آخر میں اصل زندگی کی زبردست مثالیں ہوں گی۔ چلیے بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹینس کے بنیادی اصولوں کی، یعنی مستقبل میں جاری رہنے والے افعال۔ سب لوگ کل صبح 8 بجے کا وقت اپنے ذہن میں لائیں۔ گھر کے سبھی افراد اپنے مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے۔ ایک بھائی سو رہا ہوگا، والد اپنے آفس میں کام کر رہے ہوں گے، اور کوئی بہن یونیورسٹی کے لیے پڑھ رہی ہوگی۔ یہ سب جاری کاموں کی مثالیں ہیں۔ جب بھی کوئی کام مستقبل میں خاص وقت پر جاری ہوگا یا آن گوئنگ ہوگا تو فیوچر کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اس کی سب سے آسان پہچان یہ الفاظ ہیں: رہا ہوں گا، رہی ہوگی یا رہے ہوں گے۔ جب بھی دماغ میں ایسی آوازیں آئیں تو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہی ٹینس استعمال ہونے والا ہے۔ اور اس کا فارمولا وہ تو انتہائی آسان ہے، اس میں الجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہر سبجیکٹ کے ساتھ بس ول بی لگانا ہے اور اس کے آگے ورب کی ING فارم، آئی، وی، ہی، شی، دے، سب کے ساتھ بنا سوچے ول بی لگا دیں۔ اس میں کوئی پریشان کرنے والی ایکسیپشنز نہیں ہیں۔ پازیٹیو جملوں کے لیے جیسے شی ول بی ورکنگ، نیگیٹو کے لیے دے وونٹ بی جوائننگ، اور اگر سوال پوچھنا ہو تو ول ہی بی سلیپنگ۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف، 5 روزمرہ کے عملی استعمالات۔ یہی وہ چیز ہے جو فلوئنسی کو نیکسٹ لیول پر لے جاتی ہے۔ صرف فارمولا یاد کرنا کافی نہیں ہوتا، اس سے پریکٹیکلی اپلائی کرنا آنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹینس گفتگو کو کہیں زیادہ ڈپلومیٹک اور شائستہ بناتا ہے۔ لوگ اسے صرف وقت بتانے کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں سے نرمی سے پیش آنے اور حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 طریقے جو بیسک اور ایڈوانسڈ اسپیکرز کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔ آئیے انہیں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ یہاں 2 اہم سچویشنز ہیں: مداخلت شدہ یعنی انٹرپٹڈ اور متوازی یعنی پیرلل ایکشنز۔ مثال کے طور پر I will be sleeping when guests arrive۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کام پہلے سے جاری ہوگا اور تبھی اچانک دوسرا ایونٹ اس میں آ کر مداخلت کرے گا۔ دوسری طرف پیرلل ایکشنز میں 2 کام ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے while I will be studying she will be sleeping۔ یہ 2 آنے والے واقعات کا بہترین کنیکشن دکھاتا ہے۔ اب جو نقطہ ہے نا، یہ ایک ریئل گیم چینجر ہے: پولائٹنس۔ اگر کوئی پوچھے will you come to my party تو اس میں تھوڑا براہ راست دباؤ لگتا ہے، جیسے ابھی یس یا نو میں جواب دینا ضروری ہو۔ سامنے والا انکار کرنے میں شرمندگی محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے will you be coming to my party تو یہ انتہائی نرم اور شائستہ انداز ہے۔ اس میں صرف پلانز کے بارے میں کیجولی پوچھا جا رہا ہے، بنا کسی زور یا دباؤ کے۔ ایک اور نہایت اعلیٰ اور پروفیشنل انداز ہے assumptions یا اندازے لگانا۔ جب کسی کے موجودہ یا آنے والے حال کے بارے میں اندازہ لگانا ہو تو یہ ٹینس بہترین کام آتا ہے۔ ڈونٹ کال ہم ناؤ، ہی ول بی سلیپنگ، یعنی وہ اس وقت سو رہا ہوگا، ہم ایک ایجوکیٹڈ گیس لگا رہے ہیں۔ یا پھر شی از ناٹ پکنگ اپ، شی ول بی ڈرائیونگ۔ ایسے جملے گفتگو میں نہایت نیچرل اور سمجھدار لگتے ہیں۔ لیکن ٹھہریں، دوسرے ٹینسز کے مقابلے میں یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ آئیے ذرا کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ ٹینسز کی حدود میں اکثر الجھن ہوتی ہے۔ فیوچر سمپل بتاتا ہے کہ کوئی کام مستقبل میں کیا جائے گا اور مکمل ہو جائے گا، جیسے I will read the book، یعنی کتاب پڑھی جائے گی اور بات ختم۔ جبکہ فیوچر کنٹینیوس کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کام اس خاص وقت پر جاری ہوگا
ختم نہیں ہوا ہوگا. I will be reading at 10 p.m. یعنی ٹھیک 10 بجے پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہوگا. اور یہاں سے ایک اور باریک فرق واضح ہوتا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس کو بھی مستقبل کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن صرف تب جب کوئی پکا طے شدہ پلان ہو، جیسے آئی ایم میٹنگ فرینڈز ٹمورو، یہ پلان کنفرمڈ ہے. دوسری طرف فیوچر کنٹینیوس دکھاتا ہے کہ اگلے دن کے روٹین میں کوئی کام بس فطری طور پر جاری ہوگا، جیسے آئی ول بی میٹنگ کلائنٹس آل مارننگ. اس میں روٹین زیادہ نظر آتا ہے اور پکے پلان کا زور تھوڑا کم ہوتا ہے. اب ہم داخل ہو رہے ہیں ڈینجر زون میں، وہ عام غلطیاں جو اکثر بولتے وقت ہو جاتی ہیں اور جن سے لازمی بچنا ہے. اگر اس پورے ایکسپلینر کا ایک سنہری اصول چننا ہو تو وہ یہی ہے: اسٹیٹو وربز کا احتیاط. جو الفاظ اندرونی احساسات یا دماغی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے لو، نو، ہیٹ یا وانٹ، ان کے ساتھ کنٹینیوس ٹینسز میں کبھی لٹرلی کبھی ING نہیں لگتا. آئی ول بی نوئنگ دی آنسر بولنے میں بھی عجیب لگتا ہے اور گرامر کے حساب سے کمپلیٹلی رانگ ہے. اس کی جگہ ہمیشہ آئی ول نو دی آنسر کہا جاتا ہے. اور اسٹرکچر کی کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں. جلد بازی میں اکثر لوگ ول بی کے بعد ING لگانا بھول جاتے ہیں یا ول اور ورب کے بیچ میں سے بی ہی غائب کر دیتے ہیں. ایک اور عجیب غلطی کسی بھی سبجیکٹ کے آگے ول کو ولز بنا دینا ہے. بالکل نہیں کرنا ایسا. اور نیگیٹو جملوں میں ہمیشہ وونٹ بی یا ول ناٹ بی لگتا ہے. ول ناٹ بین کا استعمال قطعاً غلط ہے. ان چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر ہم اپنی انگلش کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. چلیے اب ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں اور اصل زندگی کی مثالوں سے اسے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. ہم اس معلوماتی ایکسپلینر کے آخری حصے میں ہیں اور اب وقت ہے اس نالج کو سیلیبریٹ کرنے کا. ذرا اس اقتباس پر غور کریں. 10 سال بعد ہم ایک بہترین کمپنی میں کام کر رہے ہوں گے، ہمارے والدین فخر سے گھر پر بیٹھے ہوں گے، دوست مشورے کے لیے کال کر رہے ہوں گے اور ہم وہ زندگی جی رہے ہوں گے جس کا ہم نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا. کیا شاندار تصویر کشی ہے! فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا استعمال اس روشن مستقبل کو کتنے خوبصورت اور واضح انداز میں دماغ میں پینٹ کر دیتا ہے. تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. کل اس وقت اصل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ سوچیں ذرا اس بارے میں. مستقبل کے اپنے عام جاری کاموں کا تصور کریں اور آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے بالکل نیچرلی اپنے آنے والی گفتگو میں اپلائی کریں. بس فارمولا یاد رکھیں، اسٹیٹو ورب سے بچیں اور پولائٹنس کو اپنا ہتھیار بنائیں.